حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه. حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکتے تھے تو پھر ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوتے. اقبلہ متوجہ ہوتے، علینا ہماری طرف، بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی. على اثر سماء آسمان کے بعد، یعنی آسمان کے آثار پر. مراد یہ ہے کہ آسمان برس چکا تھا، بارش برس چکی تھی، یعنی بارش برسنے کے بعد مراد ہے یہاں اثر سما سے. کانت من اللیلۃ، جو رات کو برس چکا تھا، یعنی رات کو بارش ہو چکی تھی، تو اس رات کے بعد جو صبح ہوئی اس میں آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فلما انصرف، جب آپ نے منہ موڑا، اقبل علی الناس، تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال، پھر فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کی میرے بندوں میں سے کسی نے ایمان کی حالت میں، مومن بن کر، وکافر اور کافر بن کر، یعنی کوئی مومن اٹھا کوئی کافر ہو کے اٹھا. وہ کیسے؟ فاما من قال، تو وہ شخص جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پہ بارش برسائی گئی اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے، یعنی اللہ کے فضل سے ہم پہ بارش ہوئی. فذلک مؤمن بی، ایسا کہنے والا مومن ہے میرے ساتھ، یعنی مومن ہے. اور کافر بالکوكب، ایسا شخص کافر ہے ستاروں کا، یعنی ستاروں کی رحمت نہیں سمجھتا، یہ ستاروں کو سبب نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی رحمت کو سبب سمجھتا ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءٍ كَذَا، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی، کذا و کذا، فلاں اور فلاں، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، ایسا شخص میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے. لہٰذا جب کبھی بارش برسے تو اسے اللہ کی رحمت سے منسوب کرنا چاہیے یا اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ستارے بارش کا سبب بنے ہیں یا فلاں لہریں اور فلاں ہوائیں اور فلاں چیزیں. نہیں، اصل مرضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک دفعہ شرک کی مثال پہ بھی آپ کو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ مثلاً اگر کسی کی رات گھر میں چور آئے اور کتا بھونک پڑا اور چور چلے گئے تو صبح اٹھ کر انسان دوسروں کو یہ نہ بتائے، ایسا نہ کہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے چوری نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا کہ کتا جو ہے بھونک پڑا، ورنہ بعض اوقات کتا بھی سویا رہتا ہے، وہ بھی نہیں اٹھتا. حدثنا عبد الله سمع يزيد قال اخبرنا حميد عن انس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ذات ليله، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز میں تاخیر کی. کب تک؟ الى شطر اللیل، نصف رات تک. ثم خرج علینا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے. فلما صلی، پھر جب نماز پڑھا چکے، اقبل علینا بوجہہ، متوجہ ہوئے ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الناس قد صلوا، کہ لوگ نماز پڑھ چکے، ورقدوا، اور سو چکے، وانکم لن تزالوا فی صلاۃ، اور یقیناً تم مسلسل نماز ہی کی حالت میں رہے، منتظرتم الصلاۃ، جب تک تم نماز کے انتظار کرتے رہے. باب مکث الامام فی مصلاہ، باب مکث ٹھہرے رہنا الامام امام کا، فی مصلاہ اپنے مصلی کی جگہ پر یا نماز پڑھنے ہی کی جگہ پر، بعد السلامی، سلام کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر ایک امام اپنی ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور بعد میں اسی جگہ نفل پڑھ لیتا ہے تو ایسا کرنے کی اس کو اجازت ہے. یعنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جانا اچھا ہے کہ مختلف جگہوں پر انسان سجدہ دے، ساری جگہیں جو ہے انسان کے حق میں گواہی دے گی، لیکن اگر ایسا ہو کہ انسان اسی جگہ دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے. وقال لنا آدم حدثنا شعبۃ عن ایوب عن نافع قال کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ، کہ ابن عمر جو تھے اسی جگہ پر نماز پڑھ لیتے جس میں انہوں نے نماز پڑھائی ہوتی تھی، فریضۃً، فریضہ، یا پڑھی ہوتی تھی فرض، یعنی جہاں فرض نماز پڑھی ہوتی تھی اس کے بعد سنت نفل بھی وہیں ادا کر لیا کرتے تھے. ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں.
وفعلہ القاسم، اور قاسم بن محمد نے بھی ایسا ہی کیا. وَيُذْكَرُ عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رفعہ، انہوں نے اس کو مرفوعا روایت کیا، یعنی ابو ہریرہ نے رفع کیا، مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. لا يتطوع الامام فی مکانہ، کہ امام جو ہے اپنی ہی جگہ پر نفل نماز نہ پڑھے. ولم یصح، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی، یعنی امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی. اس لیے امام بخاری کا جو اپنا خیال ہے یا اپنا ان کا اجتہاد ہے وہ کس پر ہے؟ ابن عمر کے عمل پر. اور ابو ہریرہ کی مرفوعاً روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں، لہذا اگر کوئی شخص اسی جگہ پہ فرض کے بعد نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا جواز موجود ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم یمکث فی مکانہ. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے، یعنی فرض نماز کا سلام مراد ہے، یمکث فی مکانہ، تو ٹھہرے رہتے اپنی ہی جگہ پر، یسیراً تھوڑی دیر کے لیے. قال ابن شہاب زہری کہتے ہیں فنرا، تو ہم سمجھتے، واللہ عالم، اللہ جانتا بہتر، لکی ینفذ من ینصرف من النساء، کہ جو عورتیں سلام پھیر چکی ہیں وہ چلی جائیں. یعنی امام زہری نے اس کے بارے میں اپنی رائے کیا ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اگر اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ عورتوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ عموماً اپنے جو نفل وغیرہ تھے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے جا کر. وقال ابن ابی مریم اخبرنا نافع بن یزید قال حدثنی جعفر بن ربیعہ ان ابن شہاب كتب الیہ، ابن شہاب زہری نے ان کو لکھا، قال حدثتنی ہند بنت الحارث الفراسیہ، مجھے بیان کیا ہند بنت الحارث نے. اب یہ امام زہری کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایک غیر عورت ہے، انہیں حدیث بتا رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے ایسا انٹریکشن جو ہے منع نہیں ہے. ان ام سلمۃ، وہ ہند جو ہے وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. وکانت من صواحباتها، اور ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی، یعنی ان کے ساتھ رہنے والیوں میں سے تھیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو تعلیم دی، اور ان کے ہاں بھی علم کی مجلسیں اس طرح ہوتی تھی کہ بہت سی خواتین ایک جگہ جمع رہتی. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں نا، کانت من صواحباتها، وہ ان کی ساتھیوں میں سے تھی، ساتھ رہنے والی عورتوں میں سے تھی. اور ساتھ رہنے کا اور مقصد کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ تعلیم کے لیے کچھ سیکھیں اور آگے دوسروں کو سکھائیں. قالت، وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ کانا یسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، فینصرف النساء، عورتیں چلی جاتی، فیدخلن بیوتہن، اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی، من قبل ان ینصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے اپنی جگہ سے اٹھتے. یعنی اتنا ٹائم آپ دیتے تھے کہ عورتیں سہولت کے ساتھ چلی جائیں. وقال ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب اخبرتنی ہند الفراسیہ وقال عثمان بن عمر اخبرنا یونس عن الزہری حدثتنی ہند القرشیہ وقال الزبیدی اخبرنی الزہری ان ہند بنت الحارث القرشیہ اخبرته وكانت تحت معبد ابن المقداد. زہری کہتے ہیں کہ انہیں ہند بنت الحارث القرشیہ نے بتایا، اور وہ معبد بن مقداد کی بیوی تھی. وہ حلیف بنی زہرہ، اور وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے. وکانت تدخل علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس جایا کرتی تھی. کون جاتی تھی؟ یہی. وقال شعیب عن الزہری حدثتنی ہند القرشیہ وقال ابن ابی عتیق عن الزہری عن ہند الفراسیہ وقال اللیث حدثنی یحیی بن سعید حدثہ ابن شہاب عن امرأۃ من قریش حدثته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے قریش کی ایک عورت سے یہ بات سنی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. یہ صرف ایک ہی حدیث کی بہت ساری سندوں کا ذکر ہے تاکہ تقویت ہو سکے اس بات کی. باب من صلی بالناس فذکر حاجتا فتخطاهم، من جو کوئی صلی بالناس لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی امام، فذکر حاجتا پھر اس کو کوئی بات یاد آ جائے، فتخطاهم تو ان کو پھلانگتا ہوا، ان کے بیچ میں سے چیرتا ہوا ان کی صفوں کو باہر نکل جائے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی مثلا اگر ایک شخص آگے سے اٹھ کے پیچھے جانا چاہتا ہے جبکہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کی گردنیں پھلانگ کے جا سکتا ہے وہ؟ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ. عقبہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں. کون سی نماز؟ العصر، عصر کی نماز. فسلم تو انہوں نے سلام پھیرا، فقام مسرعا
تو وہ اٹھے جلدی سے، یعنی جلدی کرتے ہوئے اٹھ گئے. فتخطى رقاب الناس، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے. کہاں گئے؟ الی بعض حجر نسائه، اپنی کسی بیوی کے کمرے کی طرف، یعنی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر پہ گئے. ففزع الناس من سرعته، لوگ گھبرا گئے آپ کی اس جلدی سے کہ آپ اچانک نماز پڑھاتے ہی سلام پھیرتے ہی عموماً بیٹھتے ہیں لیکن بیٹھے نہیں، تیزی سے صفوں کو کراس کر کے گھر چلے گئے ہیں. ہوا کیا؟ فخرج علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان پہ نکل آئے، واپس آ گئے. فرآ انہم قد عجبوا من سرعته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ آپ کی اس جلدی سے گھبرا گئے ہیں. فقال، تو آپ نے ان کو جواب دیا. دیکھیں نا اب یہ فراست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صرف لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت یہ کیا محسوس کر رہے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا ذکرت شیئا، مجھے ایک چیز یاد آ گئی تھی. وہ چیز کیا تھی؟ من تبرن، ایک سونے کی ڈلی تھی، اندنا ہمارے پاس. فکرہت، تو مجھے ناپسند ہوا، ان یحبسنی، کہ یہ مجھے روک لے. فامرت بقسمتہ، تو میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ ڈلی تقسیم ہونے سے رک جائے، اس چیز کو میں نے ناپسند کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد امام کا رکے رہنا واجب یا لازم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا خیال ہے اس لیے رکتے تھے کہ عورتیں چلی جائیں. اور ایک دفعہ آپ نے اس کے خلاف عمل کیا کہ رکے نہیں، سلام پھیرتے ہی گھر میں چلے گئے اور جا کے وہ ڈلی نکال لائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ رکنا جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے فوراً تو اس کی بھی اجازت ہے. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی خیال آ جائے، یعنی سوچنا اور بات ہے لیکن آ جانا کہ فلاں چیز ایسے رہ گئی، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے. انسان ہے نا، تو انسان کے دل میں بہت سے خیالات آ جاتے ہیں، تو ان خیالات کے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ان خیالات کو ہم دور کرتے رہیں. دوسرا کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا. آپ کے پاس اگر مال ہوتا بھی جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت تھا تو آپ اسے روک کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ فوراً ہی لوگوں کو دے دیتے، اس کو پہنچا دیتے، یعنی تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. اگر ہمیں بھی توفیق ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فالتو چیزیں تو کم از کم گھر سے ضروری نکال دیں. فالتو سے مراد یہ ہے کہ مثلاً کپڑے ہیں آؤٹ آف فیشن ہو گئے، پڑے ہیں، یہ سوچتے ہیں اچھا کبھی شاید دوبارہ چھوٹوں کا فیشن آ جائے پھر پہن لیں گے، اور اس آس میں ان کو لٹکائے رکھتے ہیں، الماریاں بھرے رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کہ اینٹیکس ہو جائیں گی تو وہ اینٹیکس سب جنت میں پہنچا دیں، وہاں جا کے دیکھ لیں. مجھے کبھی یہ خیال آئے نا کہ یہ ذرا اس کو پرانی یادگار رکھ لیتے، میں کہتی کہ میں نے کو ہمیشہ جینا کہ یادگاریں رکھتی پھر رہی ہوں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ذاتی باتیں یہاں کرنی تو نہیں چاہیے کہ مجھے پرندوں کا بڑا شوق تھا، تو طوطا ایک دفعہ میرا مر گیا تو میں نے اس کے پر کو سنبھال کے رکھا کہ میں نے اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہے نشانی کے طور پر کہ میرا طوطا مر گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ جب تھوڑا انسان عقل آتی ہے اور سمجھ آتی ہے تو سوچتا ہے کہ طوطا مر گیا تو میں نے بھی مر جانا ہے، یہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ایسی چیزوں کی خواہ ایک حرص کر کے انسان چیزیں جمع کرتا رہتا ہے. تو اگر انسان بوقت ضرورت ان کو نکالتا رہے تو ایک اینول صفائی آپ رمضان میں ضرور کیا کریں. اور رمضان میں چونکہ ویسے بھی چیزیں نکالنے کا ثواب ہوتا ہے تو اس وقت ایک الماریوں کا چکر اور ایک جوتے وغیرہ، کپڑے، اور آگے پیچھے کچن میں ہر طرف کچھ نہ کچھ دیکھا کریں. شاید کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ نے کئی سالوں سے صرف دل کی تسلی کے لیے جوڑ کے رکھی ہوئی ہوں تو ان کو تھوڑا سا جدائی کا رخ دیں. اور اگر یہ خیال آئے کہ یہ تو میں نے یادگار رکھی ہوئی تو یادگاریں سب آگے پہنچا دیں، تاکہ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں جا کے یادگاریں دیکھتے رہیں. کیونکہ جو چیز ہمارے دل کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اسے جب ہم نکالتے ہیں تو اس کا عوض بہترین اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کہیں اور عطا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی ضرورت کی چیزیں بھی سب نکال دے کہ میں بس فقیر ہی اچھا. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ورثہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا، انبیاء کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ درہم و دینار ورثے میں چھوڑیں. اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ انا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کے بعد وہ صدقہ کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ہی ہر چیز صدقہ کر ڈالی. لیکن عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ کچھ دینا چاہیں تو اس میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ دے. اسی لیے 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں دی گئی اپنے مال میں. لیکن اپنی زندگی میں اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں اور بھی کوئی ایسا میرا رشتہ دار ضرورت مند نہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جمع کرتا رہے وہ اپنی زندگی میں ہی نکال دے. کیونکہ وہ چیز انسان اپنے ہاتھ سے دیتا، اپنی خوشی سے دیتا، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے
کہ اس کے مرنے کے بعد تو پھر وہ دوسروں کو ملنی ہی ہے، وہ کچھ غریبوں کو بھی مل جائے گی، کچھ رشتہ داروں کو بھی مل جائے گی، اس کا وہ ثواب نہیں اس صدقے کا کہ جو مرنے کے بعد ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم عموماً اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو کے اس کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، قرآن اس کا فائدہ جو ہم خود زندگی میں پڑھ جائیں گے، بجائے اس کے کہ دوسرے ہمیں پڑھ کے دیں، پتہ نہیں کیا کریں کیا نہ کریں. جتنا اچھا آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا آپ کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں تو ہم بہت سے کام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں میں خود کروں گا، مجھے کسی کا کروایا پسند نہیں آتا. لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی اور ہی ہمارے لیے کر دے، کوئی اتنی امپورٹنس جو نہیں ہمارے دل میں اس کی. تو اسی طرح جو مال وغیرہ ہے اور جو صدقہ خیرات ہے تو ہم اس کو اس لیے نہ ٹال کے رکھیں کہ اچھا دوسرے ہمارے حصے کا کر دیں، کہ پتہ نہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں کر دیں جو ردی ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. تو وہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ایک لقمہ بھی کہیں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کے مرنے کے بعد مجبوراً آپ کے مال میں سے کوئی نکال کے دے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم خود تو کم ہی صدقے خیرات کی طرف، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نکالنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ ٹل جائے. وہ کہتے ہیں جی بچوں کے نام کر دیں، کچھ اور ہیلے بہانے کہ جس سے زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بھول جاؤ کہ اس سے تمہاری کمی آ جائے. جو تمہاری قسمت میں ہے آپ ادھر سے نکالو گے ادھر سے اور پہنچ جائے گا، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دے گا. اور مرتا بھی نہیں انسان جب تک کہ اپنے حصے کا کھا نہیں چکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے ابتدائی زندگی میں ضرورت سے زیادہ کھا لیا تو پھر پچھلی زندگی میں خود بخود کٹ لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی انسان اتنا ہی کھا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں. تو اس لیے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں کہ شروع سے انسان اعتدال سے کھائے تاکہ آخر تک کھاتا رہے، نہ کہ ہر چیز پہ پابندی لگ جائے. پھر تو اسی طرح عموماً ہم خود صدقہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ہم دیگیں پکا پکا کے بانٹتے ہیں. زندگی میں نوکر بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں دیتے، مرنے کے بعد کچھ اور کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے سٹینڈرڈز آ گئے ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جس نے ہمیں حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اپنی بھی اور دوسروں کی بہت دور کر دیا ہے. تو ان سٹائلز کو اور ان طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں بہت فقر نظر آتا ہے اور بڑی تکلیف بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے پاس یہ نہیں تھا، اور اپنی سب چیزیں پھر بری بھی لگنے لگتی ہیں کہ ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں تھا اور ہم یہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے فلاں اور فلاں پہاڑ جو ہے وہ سونے کا کر دیا جائے، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو اختیار کیا کہ میری امت میں ایسے بھی بہت سے ہوں گے کہ جن کے پاس نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا نبی تو بہت امیر تھا، اس لیے اس کے لیے تو بڑی سہولت تھی کہ وہ یہ اور یہ کام کر لیتے، چونکہ ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے نہیں، اس لیے ہمیں تو وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے کمائی کرنے سے کچھ وقت ملے تو ہم نماز وغیرہ پڑھیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پیٹ بھرے تو نماز پڑھیں، تو نہیں بھرتا تو اس لیے ہم کام کرتے رہتے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا آنے کے باوجود آپ نے اپنے لیے دوسری چیز کو زیادہ پسند کیا اور دنیا کو حت الوسع تقسیم کر دیا. لیکن وہ آپ کا خاص عمل تھا، ہمارے اور اس میں فرق ہوگا، یہ پھر یاد رکھیے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اور قابل غور ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے پہاڑوں میں، یہ میں نے خبر کہیں پڑھی تھی کہ اتنا سونا ہے، اتنا سونا دریافت ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب کا سارا تیل بھی ختم ہو جائے تو بھی وہ اتنی دولت، اتنی ویلتھ موجود ہے کہ اس سب سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تو مجھے وہ جب پڑھتی ہوں کہ آپ کے سامنے وہ سونا پیش کیا گیا، آپ نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پسند کیا، تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اب وہ کانیں اگر سونے کی وہاں پر موجود ہیں اور ان کو انکشاف ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیش کرنا صرف ایسا ہی نہیں تھا بلکہ اس میں بھی ایک حقیقت تھی، اور آپ نے اپنے لیے نہیں اپنی بعد کی امت کے لیے، اس دور کے ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کے لیے باعث اٹریکشن وہ چیزیں رکھ دی. لیکن بہرحال جس کے دل میں یہ ہو کہ میرا اصلی گھر وہ ہے، پھر اس کی خود بخود دلچسپی اس گھر سے کم ہو جاتی ہے اور اس گھر سے بڑھنے لگتی ہے. اور یہی کسی انسان کی عقل مندی کی نشانی ہے، عقل مند ہونے کی، کہ جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے سجانے کی فکر وہ زیادہ کرنے لگتا ہے بنسبت ہر چیز اس گھر کے لیے. ضروریات تو یہاں بھی پوری کی جائیں گی، لیکن وہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ العفو، یعنی ضرورت سے زائد بیکار چیزیں جمع کرنے کا شوق وہ پھر ذرا کم ہو جاتا ہے. باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال. انفتال اور انصراف ہم مانا ہی ہے کہ دائیں یا بائیں طرف پھر بیٹھنا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد دائیں یا بائیں طرف پھر کے بیٹھ جانا یا لوٹ کے بیٹھ جانا یہ درست ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل دوسری اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ دائیں یا بائیں منہ موڑ لیا جائے.
وکانا انس بن مالک ينفتل عن یمینہ وعن یسارہ، کہ انس بن مالک جو تھے دائیں یا بائیں دونوں طرف منہ کر لیتے تھے. ویعیب علی من یتوخی، اور اس کو عیب لگاتے تھے جو اختیاری طور پر ایک طرف منہ کر کے بیٹھے. او من یعمد الانفتال عن یمینہ، جو صرف دائیں ہی طرف مڑے. یعنی توخی کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کر کوئی چیز اختیار کرنا، قصد کرنا. یعنی اگر کوئی شخص ارادتاً صرف دائیں طرف منہ کرتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. نماز کے بعد دائیں طرف منہ موڑ کے بیٹھ جانا یا بائیں طرف موڑنا دونوں کی اجازت ہے، کیونکہ نماز تو ہو چکی. اب آپ دیکھیں کہ خصوصاً مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے دائیں طرف کوئی آپ کی دوست ہوتی ہے، آپ نماز کے بعد اس سے کوئی ضروری بات کرنا ہوتا ہے، آپ ادھر منہ اس کی طرف کر لیتے. بعض اوقات وہ بائیں طرف ہے تو آپ کہ نہیں اب یہ چونکہ بائیں بیٹھی ہے اس لیے جتنا بھی ضروری کام ہے ادھر تو اجازت نہیں. دین میں ایسی سختی نہیں ہے، دونوں طرف برابر ہے اور کسی بھی طرف منہ موڑا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے اپنے اوپر پابندیاں اور سختیاں عائد کرنا جس کا دین میں کوئی جواز نہیں، یہ دین کو اپنے لیے پھر مصیبت بنانے والی بات ہے. حدثنا ابو الولید قال اخبرنا شعبہ عن سلیمان عن عمارۃ بن عمیر عن الاسود قال قال عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود، لا یجل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ، کہ نہ کرے تم میں سے کوئی ایک شیطان کے لیے کوئی حصہ اپنی نماز میں سے. یرا ان حقا علیہ، کہ وہ دیکھے کہ اس پر لازم ہے ان لا ینصرف الا عن یمینہ، کہ وہ صرف دائیں طرف ہی مڑے. یعنی ایسا کرنا ایک شیطانی سوچ ہے. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کثیرا بہت سے اوقات میں ینصرف عن یسارہ، کہ وہ بائیں طرف سے ہو کے بیٹھتے تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلاً پیچھے بھی جب مڑنا ہو آپ کو، مثلاً صرف دائیں نہیں منہ کر رہے یا بائیں نہیں کر رہے، بلکہ جیسے آپ نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد آگے ہی نہیں دیکھتے رہتے تھے، منہ موڑ کے مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے تھے. تو اس موڑنے کے دوران ضروری نہیں کہ رائٹ سائڈ سے ہی ٹرن لے، لیفٹ سائڈ سے بھی ٹرن لیا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ہمارے گھر کوئی خاتون آئی تو ہماری بچیوں نے چائے پیش کی، چینی ڈال کے تو وہ چمچ پھیرنے لگی. معلوم نہیں اس نے اس طرح پھیرا یا اس طرح، مجھے یاد نہیں. تو انہوں نے ٹوکا اس کو کہ تم چائے میں چمچ اس طرف سے پھیرو. تو یہ اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر پابندی کر لینا اور سختی کر لینا کہ چمچ گھمانے میں ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ادھر سے پھیرنی ہے ادھر سے، یہ سختی اسلام نے نہیں کی. جب نماز کے بعد گھومتے وقت دائیں یا بائیں کی کوئی قید نہیں تو چمچی گھمانے میں کیا قید ہے؟ اس وقت یہ سختیاں آتی ہیں جب دین ہم عقل پہ لے آتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر شدت اور ایسی سختی پیدا کر دیتی کہ لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اب یہی چیز اگر کسی ایسے شخص کو ٹوکا جائے کہ جس کو ویسے ہی دین نہیں پتا تو وہ تو ڈر جائے گا دین سے کہ اچھا دین یہ ہے جو مجھے چمچ بھی آسانی سے نہیں گھمانے دیتا. اور ایک چیز مستحب ہے، مثلا کوئی بھی کام دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بھول گیا انسان اور دائیں کی بجائے بائیں سے شروع کر بیٹھا تو اس میں ایسی ریجیڈیٹی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے آپ ایک افضل چیز کو اختیار کریں لیکن بہت تکلف اس چیز کو اختیار نہ کریں. باب ما جاء فی الثوم النی، کچا تھوم کھانے کے بارے میں. نئی کہتے ہیں کچا. والبصل، اور پیاز. والکراس، یہ پیاز ہی کی طرح سے ایک ہوتا ہے سبزی جس کو اردو میں تو گندنا کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ ساگ کی قسم ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ لیک ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن بہرحال اس کی بھی اسمیل ہوتی ہے اور اس کو کچا کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الثوم او البصل من الجوع، جس نے تھوم اور پیاز بھوک کے مارے کھا لیا، اب بھی بہت سے غریب بیچارے پیاز کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لیتے ہیں، او غیر ہی، یا اس کے علاوہ یعنی ویسے ہی کھا لیا، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے پاس نہ آئے. یعنی کچا پیاز اور تھوم کھا کے مسجد میں کوئی نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے جس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی اذیت ہوتی. اس سے آپ دیکھیں کہ اجتماعی عبادت اور اللہ کا نام جس محفل میں لیا جائے وہاں پر پاک صاف ہونا، اور اس میں نہ صرف یہ کہ منہ کے اندر سے اسمیل نہیں آنی چاہیے بلکہ کپڑوں سے بھی اسمیل نہیں آنی چاہیے. کیونکہ بعض لوگ جب پیاز وغیرہ کچا کھاتے ہیں تو ان کے پسینے میں بھی بہت شدید اسٹرانگ قسم کی بو آ جاتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. اور ایسی محفلوں میں جہاں فرشتے ہوتے ہیں فرشتے رہ نہیں سکتے وہاں، اور اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اذیت ہوتی. بعض اوقات لوگ شادیوں کے کپڑے بہت ہیوی بنوا کے ان کو گرمیوں سردیوں کی شادیوں پہ پہن کے بغیر دھوئے رکھے چلے جاتے ہیں. اس صورت میں بھی بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بہت اوپر اتنا کچھ لگوا لیں کہ پھر اس کو دھونا اور وہ سب مصیبت ہو جائے، تو ذرا ہلکا ہی ہاتھ رکھیں کہ طہارت اور صفائی اور پاکیزگی جو ہے اس کا بھی اہتمام ہو.
کیونکہ اصل حسن جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، لباس تو ایک مصنوعی چیز ہے، ٹھیک ہے اس کا اہتمام لیکن حدود کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا من اکل من هذه الشجرة کہ جس نے اس درخت سے کھایا یعنی الثوم یعنی تھوم فلا يقربن مسجدنا تو ایسا شخص ہماری مسجد میں نہ آئے. اور مسجد میں نہ آنا رحمت سے دور رہنا ہے، تو رحمت سے دور رہنے کی بجائے ایسے کام سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں رحمت سے دور کر دے. حدثنا عبید اللہ بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة يريد ثوم فلا يغشانا في مسجدنا کہ جو اس تھوم میں سے کچھ کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. یغشا کا مطلب ڈھانپنا، یعنی وہ نہ آئے کہ وہ آ کے جگہ مل کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو اذیت دیتا رہے. قلت ما یعنی به، میں نے پوچھا آپ کا کیا مطلب تھا؟ قال ما اراہ یعنی الا نیئہ، کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ کچا تھوم، کیونکہ پکنے کے بعد اس میں وہ اسٹرانگ اسمیل نہیں رہتی. وقال مخلد ابن یزید ان ابن جریج الا نتنہ، نتن کہتے ہیں بدبو کو، یعنی آپ کی مراد تھی کہ ایسی حالت میں تھوم نہ کھایا جائے کہ جس کے بعد منہ سے اسمیل آتی ہو، یا کھانے کے بعد اگر انسان اوپر سے کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس سے اس کی اسمیل ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر قال ابن وهب یعنی طبقا فيه خضرات، کہ آپ کے سامنے ایک تھال لایا گیا. بدر کا معنی تھال ہے. بدر اصل میں کہتے ہیں نا گول بڑے چاند کو، تو وہ جو گول سینی ہوتی ہے یا گول تھال ہوتا ہے اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے. قال ابن وهب یعنی طبقا یعنی بڑا تھال، فیہ خضرات جس میں سبزیاں ہوں یعنی ہری سبزیاں، خضر کہتے ہیں ہری سبزی کو، یعنی مراد ہے کچی سبزی. ولم یذکر اللیث وابو صفوان عن یونس قصۃ القدر فلا ادری هو من قول الزہری او فی الحدیث. یہاں پر قدر کا لفظ ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے ہنڈیا. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ لیث اور ابو سفیان نے یونس سے ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا. امام بخاری نے یا سعید یا ابن وہب نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ زہری کا کلام ہے یا حدیث میں داخل ہے، یعنی یہ جو آخری بات کی گئی. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب زعم عطاء ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا، جس نے تھوم یا پیاز کھایا، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ ہم سے الگ رہے، او فلیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجد سے الگ رہے، او لیقعد فی بیتی، اور چاہیے گھر میں بیٹھ جائے. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بقدر فیہ خضرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں سبزیاں تھیں. من بقول، بقل کہتے ہیں ساگ، ساگ کی قسم جو ہوتی ہے، بقلہا و قصائہا جو قرآن میں بھی آتا ہے. فوجد لہا ریحا، تو آپ نے ان سبزیوں میں ایک سمیل پائی، ریح ہوا جس میں بدبو ہو. فسأل، تو آپ نے پوچھا. فاخبر بما فیہا من البقول، تو آپ کو بتایا گیا جو بھی اس میں سبزیاں تھیں. فقال، تو آپ نے فرمایا قربوها الى بعض اصحابہ کان معہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فلاں فلاں صحابی کو جو آپ کے ساتھ تھے اس کو دے دو، یعنی ان کے پاس کر دو، یعنی آپ نے خود نہیں کھایا. فلما رآہ کرہ اکلہا، پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا ناپسند کر رہے ہیں، قال، آپ نے فرمایا کل کھا لو، فانی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں تو اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی میرا اور تمہارا معاملہ مختلف ہے. یہاں یہ واضح نہیں کیا گیا تو اس لیے بعض نے کہا کہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پر ایسی کوئی چیز ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، یعنی سرگوشی کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے ایسی چیزیں کھانا منع ہے، تم لوگ اس کو کھا سکتے ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما تھے اور ان کے کھانے میں لہسن تھا، تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کھانا حرام نہیں ہے، اس لیے آپ نے کسی اور کو کہا تم کھا لو، تاکہ اگر آپ اسے نہ کھاتے اور کسی صحابی کو بھی کھانے نہ دیتے تو جس سے کیا پتہ چلتا کہ یہ کھانا ہی منع ہے. تو ترکاریوں میں سے، سبزیوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کھانی منع ہو. وقال احمد بن صالح بعد حدیث یونس عن ابن شہاب وهو يثبت قول یونس. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل انسا، ایک شخص نے حضرت انس سے پوچھا ما سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصوم،
تھوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا، من اکل من هذه الشجرہ، جس نے اس درخت سے کھایا، فلا یقربنا او لا یصلین معنا، تو وہ ہمارے قریب نہ آئے یا ہمارے ساتھ نہ نماز پڑھے۔